نفسیات کے مطابق جو لوگ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہت کیوٹ ذہین اور خوش قسمت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھروسہ وہ خزانہ ہے جو ایک بار لٹ جائے تو واپس نہیں آتا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے۔ خواب میں دانت ٹوٹنا، مرد دیکھے تو قرض ادا ہوگا اور عورت دیکھے تو اولاد ہوگی، بشرطہ دانت ٹوٹنے کے ساتھ خون جاری نہ ہو۔ ماں کے بعد پپوں کا کیمرہ ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو خوبصورت سجاتا ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ فجر کی تلاوت کرے گا اس کا سارا دن خوشی سے گزرے گا، دینی اور دنیاوی فلاح پائے گا۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر اور گردن کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اکیلے میں اللہ پاک کو یاد کرو، پریشانی میں درود پاک پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو اور خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں کا اجالا ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ کھیرے کا رس چہرے پر لگائیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی: اس کے کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوں گی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا میں بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سمجھتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ جو عورت منہ کھول کر سوئے وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت منہ پر کپڑا رکھ کر سوئے وہ مخلص اور ایماندار ہوتی ہے۔ جو عورت سفید کپڑے زیادہ پہنتی ہے ایسی عورت دل کی صاف اور رحم دل ہوتی ہے۔ جو عورت منہ پر بازو رکھ کر سوتی ہو وہ دولت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت دائیں کروٹ سوئے وہ پرہیزگار ہوتی ہے۔ جو عورت الٹی لیٹ کر سوئے وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت سیدھی لیٹ کر سوئے وہ لالچی ہوتی ہے۔ جو عورت ٹانگیں کھول کر سوئے وہ بد کردار ہوتی ہے۔ جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لیتی ہو وہ عورت دکھی ہوتی ہے۔ جس عورت کی آدھی آنکھ کھلی ہو وہ سچی عورت ہوتی ہے۔ جو عورت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئے وہ بہادر ہوتی ہے۔ جو عورت نہانے میں زیادہ وقت لگاتی ہے ایسی عورتیں پتھر دل اور کم عقل ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہو تو سمجھ لو اس کے دل میں دکھوں کا آتش فشاں ابلتا ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہو تو سمجھ لو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں صرف ایک ہی مرد بستا ہے جو اسے اگنور کرتا ہے۔ جو عورت تیز بولتی ہے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ جو عورت آہستہ بولتی ہے وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت کھجور کھا کر سوتی ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ جو عورت پیٹ بھر کر سوتی ہے اس کا پیٹ جلدی نکل آتا ہے۔ جو عورت خالی پیٹ سوتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو عورت ہر وقت منہ بناتی ہے اس کی زندگی میں خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی ہوتی ہے۔
جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ دھوکے باز ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں چوٹ ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت خاموش رہتی ہے وہ عقل مند ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ باتیں نہیں کرتی وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے۔ جو عورت اللہ پاک کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہی اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہوتی ہے۔ رشتہ بچانا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو سنبھال لے، وہ چاہے تو اجاڑ دے، کیونکہ عورت کے بارے میں تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے۔ مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ پاک کے مجرم ٹھہرو گے کہ جو سخت گناہ ہے۔ چلو مان لیا عورت بد زبان ہے، پر عورت ماں اور بہن کے روپ میں بد زبان کیوں نہیں لگتی؟ وہ صرف بیوی کی صورت میں ہی بد زبان کیوں لگتی ہے؟ مرد بنا کریں، اپنے گھر کے فیصلے خود کیا کریں، اپنے گھر کے معاملات خود سلجھایا کریں تاکہ آپ کو اپنی بیویاں بد زبان نہ لگے۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ کسی شریف لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے جذبات کی تسکین کے بعد مجبوریاں بتا کر مکر جانا۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں بیوی اور مصیبت میں دوست۔ یاد رکھنا، ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کرتے ہیں۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ اگر تم کسی ناول پڑھنے والی لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اپنی قسمت کا صدقہ دیا کرو۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ احساس شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عورت کی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی سو جاتی ہے، اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے بھوکا نہیں سونے دیتی۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل چکا ہو۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ 15 منٹ میں سو نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ 18 سے 20 سال کی عورت سے شادی کرو گے تو زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور بچے بھی جلدی پیدا ہوں گے۔ 25 سے 30 سال کی عورت سے شادی کرو گے تو وہ تمہارا مستقبل مضبوط بنانے میں تمہاری مدد کرے گی اور گھر کو سکون سے بھر دے گی۔ 35 سے 40 سال کی عورت سے شادی کرو گے وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، مفید مشورے دے گی اور تمہاری نسل کی اچھی تربیت کرے گی۔